بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو میرے سٹوری چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام تو دھنی تھا مگر وہ قسمت کی دھنی نہ تھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پہلی بار ابا سے کسی نے پوچھا تھا اس کا نام دھنی کیوں رکھا؟ نام تو ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے آس پاس کے ماحول سے ملتا جلتا ہو۔ غریب کی جھونپڑی میں پیدا ہونے والے بچے کا نام بادشاہ رکھ دیا جائے تو نام رکھنے سے وہ بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ ہاں البتہ دوسروں کے لیے اس کا نام مذاق ضرور بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تو ایسا کچھ نہ تھا۔ اس کے ارد گرد اس کی طرح کے لوگ بستے تھے، سیدھے اور ریا سے آری چہرے، جنہیں بس نام رکھنے سے غرض تھی۔ ان کے مطلب میں کیا رکھا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کے آگے پیچھے کئی شہزادیاں کئی شہزادے پھرتے تھے۔ اس نے کبھی اپنے نام کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ تو 10 سال کی بچی تھی، اور اسے کیا غرض تھی کہ اسے کس نام سے بلایا جا رہا ہے؟ وہ سہیلیوں کے ساتھ گھر کی کچی منڈیروں پر بیٹھی گڑیوں سے کھیلتی رہتی۔ پو ماں کی نشیلی دھوپ دنیا کی فکروں سے آزاد محلے کی بچیوں کو گڈے گڈیوں کے کھیل کھیلتے پا کر چپکے سے ان کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی۔ کیسی بے فکری کی عمر ہوتی ہے جب کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، بس خواب نگر ہوتے ہیں اور جوانی کی اڑانیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی عمر کس حصے میں تھی؟ گھر کے آنگن میں کھیلتی غربت کہاں نظر آتی تھی؟ چھوٹا سا کچا صحن، پیچھے چھوٹا سا کچا کمرہ جس کی چھت کو جا بجا لکڑیوں کا سہارا دے کر کھڑا کیا گیا تھا، یہ متحدہ ہندوستان کے زمانے کا نورپور گاؤں کے مسلمانوں کے گھر کا منظر تھا۔ نورپور اچھا خاصا بڑا قصبہ تھا۔ زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت تھا۔ زیادہ آبادی ہندوؤں کی تھی، مسلمانوں کے صرف چند گھر تھے۔ ہندوؤں کے بڑے بڑے چوبارے، چھوٹی لال اینٹ سے بنے پکے مکان دیکھنے کے لائق تھے۔ پکی گلیاں، پکے مکان، گھروں میں اس دور میں بھی ہر سہولت موجود تھی۔ نورپور ہندوؤں بنیوں کا قصبہ تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات ضرورت کی چیزیں خریدنے یہاں آتے تھے۔ ہندوؤں کے اتنے بڑے قصبے میں مسلمانوں کے صرف 3 گھر تھے، وہ بھی قصبے سے باہر ایک گلی میں 3 کچے مکان ان کی غربت کی منہ بولتی تصویر تھے۔ سارا قصبہ ہندوؤں کا تھا۔ قرض پر پیسے دینا ان کا کاروبار تھا۔ اس کی وصولی پر سود لیتے، قرض لینے والا سود در سود کے جال میں پھنس کر غربت کی چکی میں پستا چلا جاتا اور لالا رقم دے کر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا۔ کنبے کا کوئی مستقل ذریعہ آمدن تو نہ تھا۔ کسی بھی فصل کی بہار میں کسی بھی کھیت پر کام کر کے وقتی طور پر کچھ کھانے پینے کا سامان بنا لیتا تھا۔ گھر بچوں سے بھرا پڑا تھا۔ 9 بچے، 2 میاں بیوی ڈال کر ماشاءاللہ 11 لوگ کھانے والے تھے۔ دھنی سب سے بڑی تھی، پیچھے لائن لگی تھی۔ جس وقت کانگریسی اور مسلم لیگی رہنما سر جوڑے مشکلوں میں گھرے ہندوستان کے حق میں اپنی آواز بلند کر رہے تھے، یہ دونوں میاں بیوی سر جوڑ بھوک سے بلکتے بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر میں لگے ہوتے۔ انہیں کچھ خبر نہ ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی خبر کا ذریعہ بھی نہ تھا، نہ اخبار، نہ ٹی وی، نہ ریڈیو۔ غربت اور جہالت نے صرف روٹی کے چکر میں پھنسا رکھا تھا۔ چھیدو جو کنبے کی بیوی تھی، اس روز بھی اسے یہی رونا رو رہی تھی، گھر میں کھانے کو نہیں، اٹھو اور جا کر کہیں سے کوئی اناج کا بندوبست کرو۔ کما سردیوں کی دھوپ میں لپٹا سست اور کاہل ہو رہا تھا۔ دھوپ نے ٹھنڈے جسم کو سکون تو سستی اب تپا تپا کر نیند کی گود میں لے جانے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ تبھی گلی میں بابا لال شاہ سفید براق لباس پہنے اپنے نورانی چہرے کے ساتھ نمودار ہوئے۔ گھر کی دیواریں چھوٹی تھی، آتے جاتے لوگوں کی نظر پڑتی تھی۔ سامنے کی دیوار نہ تھی، دروازے نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ گھر والے دور سے آنے والوں کو پہچان لیتے تھے۔ چھیدو نے کنبے کو جگایا کہ بابا لال شاہ آ رہے ہیں۔ وہ فوراً چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، بابا جی کے استقبال کے لیے گلی میں دوڑا۔ بابا لال جب جموں جاتے، واپسی پر نورپور سے گزرتے ہوئے کنبے کے گھر ضرور ٹھہرتے۔ کنبہ بابا جی کا مرید تھا، غریب ضرور تھا لیکن بابا جی کی عزت میں کبھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا۔ گاؤں کے ہندو بھی بابا جی کی عزت کرتے، وہ چاہتے بابا جی ان کے گھر کو بھی شرف قبولیت بخشیں، لیکن بابا جی سہولت سے منع کر دیتے۔ وہ کسی غیر مسلم کے گھر نہ ٹھہرتے، کنبہ جیسا بھی تھا ان کا ہم مذہب تھا۔ بابا جی جتنے دن ٹھہرتے، سارے گاؤں سے لوگ بھر بھر کر اناج، چاول، دودھ، دالیں، سبزیاں کنبے کے گھر دے کر جاتے۔ بابا جی کے دم سے کنبے کے گھر پر بہار اتر آتی۔ سال میں بابا جی ایک چکر لگاتے تو سارے سال کا اناج اکٹھا ہو جاتا۔ بچے سارا سال بابا جی کے آنے کا انتظار کرتے۔ بابا جی کے آنے سے جہاں کما اور چھیدو کو کھانے پینے کی فکر سے آزاد ہو جاتے، وہیں دل میں ایک فکر ستاتی رہتی کہ کہیں بابا جی کی عزت میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ بابا جی ویسے تو سارے گاؤں کے مہمان تھے۔ سارا دن بازار میں کرسی لگا کر سب لوگ بابا جی کی نیکی اور سچائی کی باتیں سنتے۔ بابا جی کھاتے صرف کنبے کے گھر کا کھانا تھے، وہ سوتے بھی وہیں تھے۔ اس بار دھنی کی معصوم چہرے کو دیکھ کر انہوں نے پہلی بار کنبے سے سوال کیا تھا، اس بچی کا نام دھنی کس نے رکھا تھا؟ دھنی کا مطلب ہوتا ہے دھن، دھت، دولت والی۔
کمے کو تو شاید یہ یاد بھی نہ تھا کہ اسے کب دھنی کو بولنا شروع کر دیا تھا۔ جب مختلف مذہبوں کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو مشترکہ روایات جنم لیتی ہیں۔ مسلمان دھنی، لکشمی اور مایا نام رکھ لیتے تھے، اور ہندو گھرانوں میں رحمت، کبیر نام رکھنے پر کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے مشترکہ دور میں دھنی نام رکھنا بھی حیرت کا باعث نہ تھا۔ ایک دوسرے کے تہوار مناتے، محرم، عید، شب رات، دیوالی، ہولی بنا کسی مذہب کی تقسیم کے گھر گھر منائے جاتے۔ ایسے ہی مشترکہ دور میں چھیدوں کو لالا رام گوپال جی کی بیٹی دھنی کا نام من کو بہت پاتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے ان کی حویلی جاتی، وہاں نوکروں کی فوج کے درمیان نازک اندام سے دھنی دھن دولت میں کھیلتی ادائے بے نیازی سے چیدو خالہ کو بلاتی۔ دھنی اسے بہت اچھی لگتی۔ اس نے سوچا کہ اللہ پاک نے اگر اسے بیٹی دی تو وہ اس کے نام دھنی رکھے گی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی اس نے اسے دھنی دھنی کہنا شروع کر دیا۔ یوں اس کا نام دھنی پڑ گیا۔ بابا جی کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ اس کی زندگی میں دھن دولت آئے گا لیکن ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے گا۔ اس کے ماتھے پر مصیبتوں اور پریشانیوں کا ایک جال بنا ہے، اس کا صدقہ دیتے رہا کرو۔ بابا جی کی باتیں سن کر دونوں میاں بیوی سوچ میں پڑ گئے۔ گھر میں کھانے کو نہ تھا، صدقہ بلا کہاں سے دیتے غریب۔ بابا جی کچھ دن رہ کر چلے گئے۔ آہستہ آہستہ سب کے ذہنوں سے سب کچھ مٹ گیا۔ وقت تھوڑا آگے سرکا، دھنی اب 15-16 سال کی جوان لڑکی ہو گئی تھی، جس کے خوابوں میں اب اس کے خوابوں کا شہزادہ سر شام آنے لگا تھا۔ دن چڑھے وہ لمبی تان کر سوئی رہتی، خوابوں کی خوشگوار تھپکیاں اسے اٹھنے نہ دیتی۔ اس بار نئی فصل پر اماں کی دور کی بہن خالہ بشیرہ، ان کی بیٹی کی شادی پر سارا گھر جانے کو تیار ہو گیا۔ خالہ بشیرہ کا گھر دیکھنے کا سب کو بڑا شوق تھا۔ اماں بتاتی ہیں کہ خالہ کا گھر بہت بڑا اور سونا ہے۔ یہ بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے برآمدے، بڑی بڑی کھڑکیاں، ان کے آگے مخمل کے پردے ہیں۔ گھر میں نلکا بھی لگا ہے، گھر میں اسے چلاؤ تو ٹھنڈا پانی آ جاتا ہے۔ جس کمرے میں کھانا پکاتے ہیں وہ بھی ہمارے اس کمرے سے کافی بڑا ہے۔ نوکروں کی فوج بھرتی ہے اس کے گھر میں۔ ان کی بیٹی کی شادی کی باتیں اماں سناتی ہیں تو دھنی سمیت سب بچے منہ میں انگلیاں دے کر رہ جاتے۔ پورے 8 دن تک سارے گاؤں میں حلوہ پوری کا ناشتہ ملتا رہا تھا۔ جلیبیاں، مٹھائیاں، پوڑے، چاول، گوشت، پیڑے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اماں بیچارے کو تو ان چیزوں کے نام بھی یاد نہ تھے۔ جو جو پکوان وہاں کھاتے تھے وہ باتیں سناتی، اور وہ سارے بچے ان چیزوں کا ذائقہ اپنی زبانوں پر محسوس کرتے۔ پچھلی بار تو سب چھوٹے تھے، کسی کو ٹھیک سے شادی کے پکوان یاد نہ تھے۔ اس بار چھوٹے نذیر تک سب جانے کو تیار تھے۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا۔ خالہ بشیرہ کا گھر دیکھ کر کمے سمیت سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ حویلی تھی کہ پورا محل تھا، جس چیز کا حکم دو نوکرانیاں جھٹ سے حاضر کر دیتی۔ ٹھنڈے پانی کے حمام پڑے تھے، وہ سب تو ٹھنڈا پانی پی پی کر سیر ہونے لگے تھے۔ پورے 15 دن وہ لوگ نرم مخملی بستروں پر سوئے، اچھا کھایا پیا، گھر کے باڑے سے تازہ بھینسوں کے دودھ کی تازہ دودھ پتی پی، حلوہ، زردہ، پلاؤ، اپنے باغوں کے آم کھا بچوں کو پھنسیاں نکل آئیں۔ سب کی صحتیں پھول کر کپے ہو گئے، رنگ گورے اور توندیں نکل آئیں۔ 15 دن رہ کر بھی کسی کا دل واپس آنے کو نہیں کر رہا تھا۔ خالہ بشیرہ کا بیٹا فیروز دین جب اپنی گاڑی پر انہیں نور پور چھوڑنے آیا تو سارا گاؤں اس کی گاڑی دیکھنے آیا تھا۔ فیروز دین بشیرہ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس سارے جائیداد کا اکلوتا وارث۔ خالص خوراک کھا کھا کر گبرو جوان نکلا تھا۔ جب مسکرا کر نیچی نظروں سے دھنی کی طرف دیکھتا تو اسے لگتا کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ فیروز دین کے روپ میں اس کے خوابوں سے نکل کر سامنے آن کھڑا ہو گیا ہے۔ بشیرہ کو بھی دھنی پسند آئی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی اس نے شگون کی انگوٹھی دھنی کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ چھیدو اور کمے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی دھنی کی قسمت کیسے کھل گئی۔ خود دھنی سر پر گلابی آنچل اوڑھے حیرت کا بت بنی تھی۔ جو کوئی سنتا دھنی کی قسمت پر رشک کیے بغیر نہ رہتا۔ کون جانتا تھا غربت کے اندھیروں میں پل کر جوان ہونے والی پر قسمت یوں مہربان ہو جائے گی۔ ساری برادری کی جوان لڑکیاں فیروز دین کی آرزومند تھیں۔ قسمت کھلی تو دھنی کی کھل گئی۔ اب لوگ کمے اور شیدو سے کہتے، اب تمہاری بیٹی پر دھنی نام سجتا ہے، اتنے بڑے زمیندار گھرانے کی بہو بن کر دھنی دھن دولت میں راج کرے گی۔ فیروز دین سے منسوب ہو کر پورے 10 سال تک دھنی کا ستارہ عروج پر رہا۔ یہ سب اسے کوئی خواب لگتا تھا، آنکھ کھلے گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ شہزادیوں کی طرح سج کر ہوشیار پور گئی تھی۔ محبت سے جان نچھاور کرنے والا فیروز دین، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے نوکرانیاں، کھانے کے لیے دنیا کی ہر نعمت مہیا تھی۔ جب اپنی گاڑی میں ماں باپ کو ملنے نور پور آتی تو سارا گاؤں رشک کی نگاہوں سے دیکھتا۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ سلطان، سرداراں اور اقبال کی صورت میں گھر میں رونق لگ گئی تھی۔ فیروز دین نے بچوں کے نام بڑے چن کر رکھے تھے۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان رکھا۔ سلطان سے 2 سال چھوٹی سرداراں اور اس سے چھوٹا اقبال تھا۔ سلطان شروع سے سیدھا سادہ اللہ لوگ سا تھا، کم بولتا، اپنی دنیا میں مگن رہتا،
کھانے کو دے دو تو کھا لیتا، کسی چیز کی ضد نہ کرتا، نہ کسی کھلونے کی طلب، نہ کھانے پینے کا لالچ۔ گھر چیزوں سے بھرا پڑا تھا لیکن اسے دنیا کی کسی چیز کی طلب نہ تھی۔ مہنگی سے مہنگی چیز کی قدر نہ کرتا۔ اگر کوئی آ کر دروازے پر صدا دیتا تو قیمتی سے قیمتی چیز پکڑا کر اس کی جھولی میں ڈال دیتا۔ دنیا سے دور فقیری میں ڈوبا رہتا۔ اسکول داخل کروایا تو پتہ چلا کتنی دیر بستہ جماعت میں رکھ کر خود بڑی درگاہ پر بیٹھے ملنگوں کے پاس چلا جاتا۔ سارا دن وہاں بیٹھا رہتا، اس کے موقع پر سب سے آگے بھنگڑا ڈالتا۔ درگاہ کے سب ملنگ اس سے محبت سے پیش آتے۔ بڑے بابا جی تو فیروز دین سے کہنے لگے تھے، یہ بچہ ہمیں دے دو، فیروز دین یہ دنیا دار نہیں، اسے اسکول میں مت بھیجو، یہ اللہ لوگ ہیں۔ فیروز دین یہ سب باتیں دیکھ کر سلطان کے بارے میں پریشان رہنے لگا۔ اتنی بڑی زمینداری کے سلسلے میں اکثر وہ ہوشیار پور سے لاہور آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ تو سوچتا تھا کہ سلطان اچھا پڑھے تو وہ اسے لاہور کے کسی اسکول میں داخل کروا دے گا۔ اس کے طور طریقے دیکھ کر وہ اندر سے بجھ سا گیا تھا۔ اسی طرف انگریز ہندوستان کے مقدر کا فیصلہ کر رہا تھا۔ قائد اعظم اور گاندھی بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ فیروز دین سیاسی حالات سے باخبر ہوتے ہوئے بھی کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا۔ اتنی بڑی زمینداری چھوڑ کر پاکستان کیسے چلا جاتا؟ پھر پتہ نہیں ہوشیار پور ہندوستان میں شامل ہونا تھا یا پھر پاکستان میں، کچھ بھی واضح نہ تھا۔ دھنی اسے سمجھاتی، ہم اپنا گھر اپنی زمینیں چھوڑ کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ جو کچھ دن کا شور ہے وقت کے ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر ہر طرف امن ہو جائے گا، سب پہلے کی طرح ہنسی خوشی اکٹھے رہنے لگیں گے۔ لیکن اس بار قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ تدبیریں کر رہے تھے اور تقدیر لکھنے والا ان کی تدبیروں پر ہنس رہا تھا۔ فسادات شروع ہوئے تو پورا پنجاب کیا پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ دھنی کی قسمت کا پہیہ 10 سال کی مدت پوری کر کے واپس تنزلی کی سفر پر نکل گیا۔ ملک تقسیم ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی جان بچانے کے لیے روتے پیٹتے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ زمین جائیداد، حویلیاں، باڑے، جانور، سونا چاندی سب کچھ وہیں پر رہ گئے۔ نوابوں راجاؤں کی جنگیریں لٹ گئیں، راتوں رات لال مٹیوں میں رل گئے۔ کل تک جو مخملی بستروں پر سوتے تھے گرم ریتوں کے مسافر بن گئے۔ فیروز دین اور دھنی بچوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں اسی عالم میں گھر سے نکلے۔ آنکھوں سے آنسوں کی جھری جاری تھی، دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر روئیں، کہ ان کی فریاد سے آسمان پھٹ جائے، لیکن موت کے خوف سے ساری فریادیں اندر ہی دب کر رہ گئی تھیں۔ صرف ایک جائے پناہ تھی اور وہ تھی پاکستان۔ سارے دکھوں کا مداوا صرف پاکستان تھا۔ فیروز دین اور دھنی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لیے زندگی کا کل سرمایہ ہار کر اپنے پاکستان کی طرف چل پڑے۔ روتی پڑتی دھنی کو کیا خبر تھی، امتحان تو اب شروع ہو رہا ہے۔ جس کے سہارے پر زندگی کا اثاثہ پیچھے ہار کر آئی تھی، جس کے سہارے پر جنگلوں میں راتیں گزار سکتی تھی، وہ سہارا ابھی چند گھڑیوں کا مہمان ہے، یہ بھی چھن جائے گا۔ اجل کا فرشتہ پر پہ لائے کھڑا تھا۔ معلوم نہ تھا بہت جلد فیروز دین کو مسلمان ہونے کا صلہ موت کی صورت میں ملے گا۔ راستے میں چمکتی ہوئی تلواروں کی جھنکاروں کے بیچ ناتواں دھنی سے شیر جوان فیروز دین بچانا بہت مشکل تھا۔ وہ ترلے منتیں کرتی رہی، ہاتھ جوڑے اللہ رسول کے واسطے دیتی رہی۔ ان سنگ دلوں نے فیروز دین کے سر پر کاری ضرب لگائی، دونوں بازو تن سے جدا کر ڈالے۔ فیروز دین خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ سلطان جو اس گروہ کے آتے ساتھ ہی کماد کے کھیت میں جا چھپا تھا، ان کے جانے کے بعد باہر نکل آیا۔ باپ کو اس حال میں تڑپتا دیکھ کر رہتے سہتے حواس بھی کھو بیٹھا۔ سرداراں باپ کو بچاتے بچاتے زخمی ہو چکی تھی۔ تلواروں کے کئی وار وہ اپنی نازک کلائیوں پر سہ چکی تھی۔ اقبال نیچے زمین پر بیٹھا تڑپتا رہا۔ فیروز دین اس حالت میں بھی دھنی سے کہتا رہا کہ اس کی فکر نہ کرے، شام ہونے سے پہلے بچوں کو لے کر یہاں سے دور چلی جائے۔ دھنی کی زندگی کی تو شام ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں پترا چکی تھیں، جسم بے جان ہو گیا تھا۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے فیروز دین کو یوں بے سہارا چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچانا۔ وہ اسے اسی اللہ رسول کے واسطے دے کر یہاں سے جانے کو کہہ رہا تھا، جن کے واسطے وہ تھوڑی دیر پہلے ان ظالموں کو دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے اور سرداراں کی عزت بچا کر پاکستان کی طرف جانا ہوگا۔ وہ اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، یہ زخم اسے آہستہ آہستہ موت کی طرف دھکیل دیں گے۔ دھنی بے بسی سے تڑپتے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ آن ہی آن میں دوسرے گروہ نے اس لٹے ہوئے خاندان کو اپنے کرپالوں کے سائے سے گھیر لیا تھا۔ اس گروہ کے آنے سے فیروز دین کی مشکل تو آسان ہو گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا ان کا سب کچھ تو پہلے ہی کوئی لوٹ کر لے جا چکا ہے، اور یہ غریب بلک بلک کر موت کی طرف جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک بولا، یار اس کی مشکل تو آسان کر دو، تڑپ تڑپ کر مرنے سے بہتر ہے جلدی جان نکل جائے۔ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر تلوار کے وار سے فیروز دین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بہت سارا خون پہلے ہی نکل چکا تھا، سر کٹے ساری مشکلیں ختم ہو گئیں۔ دھنی، سلطان، سرداراں اور اقبال سب اپنی اپنی جگہ چپ کر کے بیٹھے تھے۔ ایک خوف اور بے بسی طاری تھی ان کے چہروں سے۔ نہ کوئی فریاد کر رہے تھے، نہ کوئی واسطہ، نہ آنسو، نہ سسکیاں، نہ چیخو پکار۔
سب یکٹک فیروز دین کے مردہ جسم کو دیکھ رہے تھے جو ٹکڑوں میں ان کے سامنے پڑا تھا۔ ایسا کیا تھا دھنی کی مجبور بے بس آنکھوں میں؟ اس چھوٹے سے گروہ میں شامل مردوں کی نظریں اس کے سامنے جھک گئی تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس دکھیاری کے پاس عزت کے علاوہ اب اور کچھ چیز لٹانے کے لیے نہیں بچی۔ اس کے سر کا سائیں مردہ حالت میں سامنے پڑا تھا اور تینوں بچے ایک اکیلی تنہا پناہ گاہ کی صورت میں اس ناتواں کمزور سی عورت سے لپٹے بیٹھے تھے جس کی آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھیں۔ اس کی بے بسی پر مارنے والوں کو بھی رحم آ گیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے زمین سے اٹھا کر اس کے دوپٹے سے اس کا ننگا سر ڈھانپ دیا تھا اور چپ چاپ خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے فیروز دین کے جسم کے حصے جمع کر کے ان پر چادر ڈال دی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، پیٹنا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں دل پتھر کا کیوں ہو گیا تھا۔ وہ ہوا کے ٹھنڈے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر موجود نمی بارش کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ بارش سے پہلے کسی سائبان کی تلاش ضروری تھی، پھر وہ وہیں اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ سب کچھ تو لٹ چکا تھا۔ پیچھے سے آنے والے قافلے نے فیروز دین کو دفنایا، سسکتے بچوں کو پانی پلایا، دھنی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ ان کے ساتھ کچے راستے پر چل پڑی۔ نہ جانے یہ راستہ کہاں جاتا تھا، شاید پاکستان، وہ پاکستان جس کے لیے سب کچھ وہ لٹا کر آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ فیروز دین کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ زخمی حالت میں بھی اسے رات ہونے سے پہلے اس ویرانے سے جانے کا کہتا رہا۔ اپنی اور سرداراں کی عزت بچانے کے لیے پاکستان کی طرف جانے پر بضد تھا۔ فیروز دین کی خاطر، بچوں کی خاطر وہ وہاں سے چل پڑی تھی۔ ناتواں وجود پر وہ 3 بچوں کا بوجھ اٹھائے وہ پاکستان کی سرحد پر کھڑی تھی۔ جس گاؤں میں وہ لوگ ٹھہرے وہ زمینداروں کا گاؤں تھا۔ دھنی کو پاکستان کے اس گاؤں نے ایک ماں کی طرح اپنے ٹھنڈے آنچل میں سمیٹ لیا تھا۔ ایک عدد کچا مکان چھت کے طور پر مل گیا تھا۔ اب مسئلہ پیٹ پالنے کا تھا۔ کمانے والا کوئی تھا نہیں، بچوں کا پیٹ اسے خود پالنا تھا۔ شادی کے 10 سالوں میں فیروز دین نے اسے بہت بڑا نازک بنا دیا تھا۔ باہر نکل کر دھوپ کی شدتوں کو جھیلنے کی عادی وہ نہ رہی تھی۔ اب مصیبت سر پر پڑی تھی۔ گرم دوپہروں میں حبس زدہ گرم پانی میں کھڑے ہو کر منجی لگانے سے نازک پیروں میں چھالے پڑ جاتے۔ زمینداروں کا گاؤں تھا، سال میں 2-3 فصلیں نکلتی، گندم، چاول، گنا، چنے۔ اس کے علاوہ کئی موسمی پھل اگتے۔ کام کرنے والا بندہ بھوکا نہیں مر سکتا تھا۔ چند سالوں میں وہ عورت ہو کر بندوں سے زیادہ کام کرنے لگی تھی۔ ہر فصل پر وہ بچوں کے لیے کچھ اناج جمع کرنے کے قابل ہو جاتی۔ دھنی ایک بار پھر سے بے دھن ہو چکی تھی۔ اپنے بچوں کی خاطر اس نے اپنے آپ کو سمیٹ کر قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کڑا امتحان تھا۔ 3 بچوں کے ساتھ اکیلی عورت، بھری جوانی، غربت، کتنے مازوں پر اکیلی دھنی لڑ رہی تھی، لیکن بڑی باہمت تھی۔ مانا کہ اس زمانے میں لوگوں کی نظروں میں شرافت تھی، خدا ترسی تھی۔ چور ڈاکوؤں کو خطرہ نہ تھا۔ کسی ایک کی عزت پورے گاؤں کی عزت ہوتی تھی۔ پھر بھی اس دور میں بھی مردوں کی طرح جینا بہت مشکل تھا۔ اگلے چند سالوں میں دھنی کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ سرداراں جوان ہوئی تو اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں وہ ساری رات جا کر گزار دیتی۔ نیندیں تو فیروز دین اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہاں آ کر وہ آرام سے پرسکون نیند نہ سو پائی تھی۔ کچھ کھونے کا ڈر ہر رات سر پر سوار رہتا۔ غریب کے پاس عزت کے علاوہ اور کیا بچا تھا؟ عزت ہی تو اس کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ بھری گرمیوں میں بچوں کو چھت پر سلا کر وہ ساری رات ان کے سراہنے جاگتی رہتی۔ ذرا سی کوئی بلی یا کوئی بھی چیز بنیرے سے گزر جاتی تو وہ اونچی آواز میں گالیاں دینے لگ جاتی۔ کوئی ہمسایہ اپنی چھت سے پکار کر کہتا، دھنی سو جاؤ، کوئی نہیں ہے۔ دوسروں کی طرف سے حوصلہ مل جانے کے باوجود وہ رات آنکھوں میں گزر جاتی۔ یا پھر بچے اکٹھے کر کے وہ چھت سے نیچے اتر کر کچے کمرے کے کمزور سہارے میں پناہ لیتی۔ لکڑی کا کمزور سا دروازہ بند کر کے اس کے آگے چرپائی ڈال دیتی۔ بچوں کو چرپائی پر لٹا کر ساری رات پنکھا جھولتے نہ جانے کا بانک لگ جاتی۔ سلطان شروع سے ہی من موجی تھا۔ باپ کا سایہ اٹھتے گھر سے ماں سے بالکل بیگانہ ہو گیا تھا۔ کئی دن گھر سے غائب رہتا، میلوں ٹھیلوں پر نکلے ہوئے سردائی پی کر وہیں پڑا رہتا۔ سردی شروع ہوتی تو دھنی سر پر رضائی اٹھا کر اسے ڈھونڈتے نکل کھڑی ہوتی۔ ممتا کی دھوپ چھاؤں اسے سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں گرم رضائی میں چین نہ لینے دیتی۔ اسے لگتا کہ اس کا بیٹا کہیں سردی میں پڑا ٹھٹھر رہا ہوگا۔ برسات شروع ہوتی تو اس کی کمزور چھت ٹپکنے لگ جاتی۔ سرداراں اور اقبال کو بھیگنے سے بچاتے ہوئے وہ ساری رات سلطان کی زندگی اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی۔ وہ سوچتی اس بھری برسات میں وہ پتہ نہیں کہاں بھیگ رہا ہوگا، میرے مولا اسے گھر کا رستہ دکھا دے۔ وہ بھول کر گھر آ جاتا تو اس کی اندھیری دنیا روشن ہو جاتی۔ ایک طرف دنیا روشن ہو جاتی اور دوسری طرف دونوں ماں بیٹا لڑ لڑ کر پورے محلے کا جینا حرام کر دیتے۔ لوگوں کے خیال میں سارا قصور دھنی کا تھا۔ وہ ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے یہ خود ساختہ خول اپنے اوپر کیوں چڑھا رکھا ہے۔ وہ ایک کمزور عورت تھی،
جسے آج بھی کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ سلطان اس کا سہارا بننے کی بجائے اس کا بوجھ بن گیا تھا۔ وہ سوچتی اتنا جوان بیٹا تو ماں کا مضبوط سہارا ہوتا ہے، یہ کیسا جوان تھا جو خود اس کے سہارے کا محتاج تھا۔ وہ غصے میں آ کر اس سے لڑتی، اسے ذمہ داریوں کا احساس دلاتی، لیکن سب بے سود تھا۔ وہ نشے میں دھت اس کی باتیں سن کر کان لپیٹ کر بیٹھا رہتا۔ سرداراں کو بیاہ کر تھوڑا صحن مطمئن ہوا۔ اس کے جاتے سر پر ہر وقت جو تلوار لٹکی رہتی اب ٹل گئی تھی۔ اب وہ اور چھوٹا بالا گھر پر اکیلے تھے۔ اب بھی چھت پر اکیلے سوتے ہوئے اسے خوف آتا تھا۔ پہلے سرداراں کی وجہ سے گرم راتیں کمرے کے اندر گزرتی، اب اقبال کے خوف سے۔ اسے کھونے کا خوف آج کل اسے گھیرے ہوئے تھا۔ حبس زدہ راتوں میں اندر سو سو کر وہ پیلا پڑ گیا تھا۔ عام بچوں والی اس میں کوئی بات نہ تھی، چپ چاپ رہنے لگا تھا۔ بخار چڑھا اور بستر کے ساتھ لگتا چلا گیا۔ گاؤں کے حکیم صاحب نے کہا اسے یرکان ہو گیا ہے، ٹھنڈی چیزیں کھلایا کرو۔ ایک روز اس کے لیے گنڈیریاں لینے گئی، واپس آئی تو وہ چپ چاپ ختم ہو چکا تھا۔ اس کا ایک اور سہارا اسے چھوڑ کر قبر میں جا سویا۔ جینے کا واحد سہارا بھی چھن گیا تھا۔ اقبال کے مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا، اب دھنی گرمیوں کی راتوں میں چاندنی رات میں اپنی چرپائی پر بیٹھی خود سے باتیں کرتی، کبھی دیوار کی طرف روڑے اٹھا کر مارتی اور بولتی چل دوڑ ادھر سے، کبھی شور مچاتی۔ چور چور، سارا محلہ جانتا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھلا اب اس کے گھر میں کیا بچا تھا جسے چور چرانے آ سکتا تھا؟ نہ سرداراں کے روپ میں جوانی رہ گئی تھی، نہ اقبال کے روپ میں لڑکپن کی شرارتیں تھیں۔ دھنی کے پاس نہ دھن تھا نہ دولت۔ وہ کبھی بھولے بھٹکے سلطان کو ڈھونڈتی کسی مزار پر پہنچ جاتی تو وہ اسے نشے کی حالت میں مدہوش پڑا ملتا۔ اسے دیکھ کر وہ سوچتی، فیروز دین تم نے میرے بابا کی طرح بچوں کے نام ٹھیک نہیں رکھے۔ بابا لال شاہ بالکل ٹھیک کہتا تھا، بچوں کے نام ایسے رکھو جو ان کے چہروں پر ان کی شخصیت پر جچتے ہوں، ایسے نام رکھو جو ان کی شخصیت کے آئینے بن جائیں۔ تو نے تو اس کا نام سلطان رکھ دیا، لیکن اس کے نصیب میں فقیری لکھی تھی۔ سردارہ کا نام بھی غلط رکھا، اس نے بلا کہاں کی سرداری کرنی تھی۔ جس طرح کی غربت میں پل کر جوان ہوئی ویسے ہی گھر میں بیاہ کر چلی گئی۔ اور اقبال، وہ تو دونوں سے زیادہ بد نصیب تھا۔ نام تو تم نے اقبال رکھ دیا، جس کا اقبال کبھی اونچا ہوا ہی نہیں۔ اس رات وہ سلطان کو دیکھ کر آئی تھی، دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کر ممتا کے مجبور آنسوؤں میں مل کر چرپائی کے سوکھے باندھ میں جذب ہو رہے تھے۔ تاروں بھرا آسمان ہمیشہ کی طرح اداس اور بے چین تھا۔ وہ اپنے بچوں کی کم نصیبی پر آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی اسے لگا کہ اقبال آ گیا ہے۔ اقبال گھر کی کچی سیڑھیاں چڑھ کر اس کی چرپائی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اپنے بچے کو دیکھ کر اس کی سوکھی بنجر آنکھوں میں اچانک سے روشنی اُد آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگاتا، اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ زور سے پکڑتے اپنی آنکھیں مونتی چلی گئی۔ صبح دھوپ اچھی خاصی چڑھ چکی تھی۔ محلے والوں نے دیکھا کہ ہر صبح تڑکے اٹھ جانے والی آج سورج سر پر آنے کے بعد بھی چارپائی پر پڑی سو رہی تھی۔ جگانے پر پتہ چلا کہ وہ تو نہ جانے کب رات کے کسی پہر موت کی باہوں میں سکون پا چکی تھی۔ دھنی نام پانے والی کا گھر آج بھی خالی تھا۔ کفن دفن کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا۔ سارے گاؤں نے مل کر اتنے پیسے جمع کیے کہ اچھا کفن اور کھانے پینے کا سامان آرام سے ہو گیا۔ وہ ساری زندگی جن نعمتوں کو کھانے کے لیے ترستی رہی تھی، اس کے مرنے کے بعد وہ ساری نعمتیں دوسرے لوگ کھا رہے تھے۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کوئی مر کر دھنی ہوتا ہے اور کوئی جیتے جی بھی دھنی نہیں ہوتا۔ دھنی مر کر دھنی ہو گئی تھی۔ زندگی میں دھن دولت خواب کی طرح پاس سے گزر گئے تھے۔